آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ہمیں معاملات کا پتہ چلا، اور دیکھو جتنے معاملات ہیں اس کو شیشے کی طرح صاف شفاف رکھا کریں۔ حلال اور حرام، حرام سے بچنا ہے اور حلال پر آنا ہے۔ جو حلال پر آ جائے گا انشاءاللہ باقی کام آسان ہو جائے، کیونکہ جسم سے عبادات ظاہر ہوتی ہیں۔ جسم کے اندر بننے والا جو رگوں میں دوڑنے والا خون ناپاک ہو گیا، کام تو خراب ہو گیا۔ اس لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسافر لمبے لمبے سفر کرتا ہے، بال بھی اس کے الجھے ہوئے، کپڑے بھی اس کے پھٹے پرانے، اور چہرہ بھی گرد آلود، چہرے پہ بھی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ یہ نسبتیں اس لیے بیان فرمائیں تاکہ پتہ چل جائے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو غریب مفلوق الحال آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، پریشان حال۔ وہ مسافر بھی ہو گیا، پریشان حال بھی ہو گیا، لمبے لمبے سفر بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے آدمی تو اللہ کو حیا آتی ہے اس کے ہاتھ اٹھانے سے، کہ ہاتھ یہ کسی کے سامنے یوں پھیلتا ہوا ہو تو آدمی کو خود اپنی عزت نفس مجروح ہوتی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے سامنے اس کو پھیلا، کیونکہ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو یاد رکھو کہ تم سب اللہ کی ذات کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، دینے والا صرف اکیلا داتا جو ہے وہ صرف اکیلا عطا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ تو اس نے ہاتھ بھی پھیلا دیے، یہ نسبت بھی اس کو حاصل ہو گئی۔ پھر اس نے کہا یا رب یا رب، حدیث میں آتا ہے اللہ کی تعریف کر کے دعا کی ابتدا کرو۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا یا رب، ہاتھ بھی پھیلائے ہوئے ہیں، مفلوق الحال بھی ہے، مسافر بھی ہے، اتنی نسبتیں لے کر پھر اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور وہ کہتا ہے اے اللہ۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس آدمی کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہنا ہوا کپڑا بھی حرام ہے، وہ بھی حرام کے لباس، حرام کے چیزوں سے اس نے خریدا ہے۔ لباس بھی پاک رکھو، یہ لباس جو ہے نا یہ بہت، اس کو بھی صاف ستھرا ظاہری، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، قرآن میں آتا ہے گندگی سے دور رہیں، اس کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، اس کو ظاہراً بھی پاک رکھنا ہے اور باطنی طور پہ بھی اس کو پاک رکھنا ہے۔ کہ جس پیسے سے جس مال سے خریدا گیا ہے وہ مال بھی پاک ہونا چاہیے، وہ مال بھی پاک ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر بھی لوگ کتنے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں حرام مال سے، اور اس کو پہن کے عبادت کرتے ہیں، تو کہاں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے پہنا بھی حرام ہے اور اس نے کھایا بھی حرام ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ استفہامیہ انداز سے، سوالیہ انداز سے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، پھر ایسی دعا کندہ قبول ہوگی، اللہ کس طرح قبول کرے گا؟ تو اس لیے حلال مال کو دعا کی قبولیت میں خاص دخل ہے، اور ایسے ہی حلال مال کو عبادت کی قبولیت میں خاص دخل ہے۔ ہم دیکھ لیا کریں کہ ہم کون سا لقمہ کھا رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں، اور کیسا پہن رہے ہیں۔ اپنے بچوں سے متعلق دیکھو کہ ان کو کیا کھلا رہے ہو، کیا ان کو پہنا رہے ہو۔ حلال کا ہے تو صدقہ مبارک، حرام کا ہے تو آج ہی سے توبہ کر۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، حضور کے آنے کا مقصد حقیقی یہی ہے کہ حرام سے بچے میری امت، حلال پر آئے، تو توبہ کر اس پہ۔ جھوٹ بول کے لایا تو وہ بھی حرام ہے، چوری کر کے لایا تو وہ بھی حرام ہے، کسی کو دھوکہ دے کے مال بیچ کے لایا تو وہ بھی حرام ہے، مزدوری کرتے ہوئے مالک کا حق کھا کے لایا تو وہ مزدوری بھی حرام ہے، کسی کو 2 نمبر چیز دی دھوکے کے ساتھ تو یہ بھی حرام۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں، جو لا رہے ہیں، وہ کس طرح لا رہے ہیں۔ کسی کا حق تو اس میں شامل نہیں ہے، کسی کے بچوں کا حق تو اس میں شامل نہیں ہے، اور اگر ہے تو ابھی توبہ کرو، ابھی اس کو چھوڑو، حلال پر آؤ۔ حلال کی بڑی برکتیں ہیں، اس گھر میں حلال آتا ہے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں،
آفتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں، اللہ امن دے دیتے ہیں، اللہ حفاظتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حلال کی اتنی برکات ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا ہوگا، یاد رکھو، حلال اتنا زیادہ نہیں ہوتا، حلال تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں برکت بہت ہوتی ہے۔ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 2 4 1 2۔ اور بلی کتوں کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ لائن ہی لگی ہوتی ہے۔ لیکن حلال آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، حرام آپ کو ہر جگہ نظر نہیں آئے گا۔ حلال آپ کو کثرت میں نظر آئے گا، حرام آپ کو قلت میں نظر آئے گا۔ برکت حلال میں ہے، اللہ نے برکت اس میں رکھی۔ تو حلال کا پیسہ جب آئے گا اپنے ساتھ آسودگی لے کر آئے گا، سکون لے کر آئے گا، اطمینان لے کر آئے گا۔ حلال کا پیسہ جب آئے گا تو عزتیں لے کر آئے گا، بہاریں لے کر آئے گا، خیریں لے کر آئے گا۔ تیرے آنگن میں، تیری جیب میں، تیرے صحن میں، تیرے گھر میں جب حلال آئے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی چلی آئے گی، اللہ کی برکت بھی چلی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی چلی آئے گی، اللہ کی مدد اور حفاظت بھی ساتھ چلی آئے گی۔ لے کر آ اپنے گھر میں حلال، پھر دیکھ اس کی برکات کو، پھر اپنی اولادوں میں اس کے اثرات کو دیکھ۔ اولادیں نافرمان ہیں، لوگ پریشان ہیں، حلال کھلا، وفاداری دیکھ پھر ان کی، عبادتیں دیکھ پھر ان کی، پاک دامنی دیکھ ان کی، کیونکہ جس پیٹ میں حلال جاتا ہے انشاءاللہ پھر اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ ماؤں نے بچوں کو حلال کھلایا پہلی صدی میں، اور اسلامی تاریخ میں کیسے کیسے واقعات نے ظہور لیا۔ افغانستان کی جنگ میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ شکست کھا کے آ رہا ہے، تیرا بیٹا شکست کھا گیا، اس کے لشکر کو شکست ہو گئی۔ ماں نے کہا نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اطلاع پکی ہے، شکست ہو چکی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، حلال کا کھا کے پلایا ہے، باوضو ہو کے قرآن کی تلاوت کر کے پلایا ہے۔ میں نے جب بھی اس کو دودھ پلایا ہے تو میں نے اللہ کے احکامات کی پاسداری کے ساتھ اس کے منہ میں خوراک اس کی ڈالی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھاگ کے اور پیٹھ دکھا کے بھاگ آئے میدان جنگ سے، یا تو شہید ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں کام آ جائے گا، یا اس کو فتح ہوگی، بھاگ کے نہیں آ سکتا۔ اور تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ واقعی وہ پہلی اطلاع غلط تھی، اللہ نے اس کو فتح عطا فرمایا۔ ایسی مائیں بھی اسلامی تاریخ میں گزری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے حلال مال کو اتنی ترجیح دی ہے حرام پہ۔ انہوں نے کہا بھوکے رہ لیں گے، اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھیں بھوک سے ہم مر جائیں گے، لیکن تیرا حرام کا لایا ہوا لقمہ ہم اپنے اندر نہیں ڈال سکتے، اس لیے جب بھی باہر سے لے کر آنا تو ہمیشہ حلال کا لقمہ کما کے لے کر آنا۔ بے شک تھوڑا ہوگا ہم گزارا کر لیں گی۔ ایسی عورتوں کے جذبات تھے تو گھر میں حلال آیا کرتا تھا، اور آج عورتوں کو بھی بہت تربیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جماعتوں میں لے کر جایا کرو، تبلیغ میں ان کو۔ جیسے ظاہری طور پہ انسان کی اصلاح کے یہ ذریعہ ہے، ایسے ہی عورتوں کی اصلاح کا بھی اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ اب جائیں گی اللہ کے راستے میں اور اعمال میں لگیں گی تو ان کے جذبے بنیں گے۔ عورتوں کے جذبے مردوں سے بلند ہو جاتے ہیں۔